وہ مبارک ساتھ تو مبارک لمحہ بھی قریب آ گیا کہ جب روزے داروں کا انتظار ہوتا ہے کہ چاند رات آئے، عید الفطر کا مبارک دن آئے اور ہم اپنے رب سے اپنا انعام حاصل کریں، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، تراویح ادا کی، جماعت سے نمازیں ادا کی۔ رب العالمین ایک دن ان تمام چیزوں کا انعام دینے کا منتخب فرماتا ہے، اس دن کو ہم عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الفطر سے آنے والی رات عید الفطر کی رات کہتے ہیں، جیسے احادیث کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا ہے، یعنی انعام والی رات۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا، دیگر عبادتوں کا ثواب میں اپنے فرشتوں کے ذریعے تقسیم کرتا ہوں، مگر روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا انعام فرشتوں کے نہیں بلکہ اپنے دست قدرت سے خود اپنے بندوں کو انعام دیتا ہوں۔ تو یہ رات بڑی مبارک رات ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ اس رات کی 5 فضیلت ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ انعام والی رات ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عبادت کرنے والے کا کبھی دل مردہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ ہمارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے جسم کا، وہ اگر صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، تو اگر خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اگر دل آپ کا صاف ہے تو جسمانی لحاظ سے بھی آپ صحت مند ہو اور روحانی لحاظ سے بھی صحت مند ہو۔ اگر دل آپ کا خراب ہے تو جسمانی لحاظ سے بھی آپ کی صحت خراب ہوگی اور روحانی لحاظ سے بھی صحت خراب ہوگی۔ تو وہ مبارک رات جو چاند رات ہمیں مل رہی ہے، اس رات میں عبادت کی رات ہے۔ جو شخص اس میں عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مردہ دل کو زندہ فرما دے گا اور اس کا دل صاف ستھرا ہوگا۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 راتیں عطا کی ہیں۔ ان 5 راتوں میں جو عبادت کر لے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ 5 رات کون سی ہیں؟ 8، 9، 10 ذی الحجہ کی رات اور 15ویں رات یعنی شعبان المعظم کی رات، اور یہ عید الفطر کی رات۔ اس رات میں جو بندہ عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ یہ 5 راتوں میں وہ رات ہے کہ جس رات میں کی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ 5 راتیں کون سی ہے؟ جمعے کی رات، رجب کی پہلی رات، اور 15ویں شعبان کی رات، اور عید الفطر کی رات، اور عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ ان راتوں میں جو بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اتنی عظمت والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے کہ اس رات میں جو ہم اللہ سے مانگیں اللہ ہماری ہر آرزو ہر تمنا کو پوری کرے گا۔ اس لیے ہم اس رات کی قدر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور اللہ سے مانگیں اللہ تیری رضا کے لیے ہم نے روزے رکھے، اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی تو علماء فرماتے ہیں اس رات کی عبادت کی برکت یہ بھی ہے کہ آپ نے 30 دن تک روزے رکھے، اس رات میں جو عبادت کریں تو جو کمی رہ گئی، جو غلطیاں رہ گئی تو اللہ اس کو معاف فرما کے ان تمام عبادتوں کو قبول فرما لیتا ہے اور انعام سے نوازتا ہے۔ اس لیے ہم سیر و تفریح میں رات نہ گزاریں، بازاروں میں گھومنے میں رات نہ گزاریں، بلکہ اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں کہ انعام والی رات ہے، اللہ سے انعام والی رات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ سے جو مانگنا ہے خاص طور پر ایمان کی سلامتی مانگیں، ایمان پر خاتمہ مانگیں، ایمان پر استقامت مانگیں، شہادت کی موت مانگیں، اور حضور نے جو دعا بتائی مانگنے کے لیے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، دعا کیجیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور ہمارے آخرت بھی بہتر کر دے اور ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اس دعا میں سب کچھ شامل ہو گیا۔ اللہ اس رات کی آمد کے استقبال اور اس میں داخل کر کے ہمیں دعائیں کر کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت
کا ذریعہ بنا دے اور انعام لینے والے کا حقدار بنا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ انعام حاصل کرنے والے حقداروں میں ہم بندوں کو اور نبی کے غلاموں کو شامل فرما لے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد والی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، باقی لا الہ الا اللہ۔